دوستو، میری ایک کتاب ہے من کی دنیا کی جیت. اس سے ایک ٹاپک جس کا عنوان مردہ معاشرہ زندہ لوگ ہے. ہم لوگ بھی عجب ہیں، اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب فلاں شخص فوت ہو اور کب ہم اس کی شان میں رتب اللسان ہوں. ہمارا ضمیر اس حد تک گراوٹ کا شکار ہو چکا کہ زندہ انسان کو سراہا جانا ایسا لگتا ہے جیسے اپنے گردے کسی کو عطیہ کر دیے ہوں. ہماری قوم نے جس کو ہیرو کا تاج اس کی وفات کے بعد پہنانا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں خوب اس کی دھلائی کرتی ہے. اس کی ذات میں بے شمار کیڑے نکالے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس بیچارے کو یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اے کاش میں فلاں شعبے میں نمایاں کام نہ ہی کرتا اور یوں اپنی ہی قوم کے ہاتھوں لعن طعن سے بچا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں جس شخص نے بھی کوئی نمایاں کام کیا ہوتا ہے وہ اس کارکردگی کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. بعض اوقات تو اس کی اکتاہٹ اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے یہ گمان رہتا ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے وہ اجنبی دنیا ہے. یوں پہلے تو وہ صاحب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کارنامہ ہائے انجام دینے میں صرف کیا ہوتا ہے، بعد ازاں سراہے نہ جانے کے سبب زندگی کا باقی حصہ دل و دماغ پر بوجھ لیے گزار دیتا ہے. ایک صاحب کے ساتھ کافی عرصہ تعلق میں رہا. مصروف کمال کے انسان تھے، نڈر، بے باک اور نیک. زندگی بھر ان کے گرد و پیش کے لوگ ان کو کہا کرتے تھے کہ بابا پاگل ہو گیا ہے. لوگوں سے ان صاحب کی سچائی ہضم نہیں ہوتی تھی، اور پھر ان کی موت کے بعد تو جیسے ان کے ناقدین کی دنیا ہی بدل گئی. ان کو نہ جانے کیا کیا القابات عطا کر دیے. جس شخص کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور جسے کہا جاتا تھا کہ یہ دماغی طور پر کھسکا ہوا بابا ہے، اب وہی لوگ اس کی یاد میں سیمینار کرواتے پھر رہے ہیں، اس کی عظمتوں کے لیے میگزین چھپ رہے ہیں. کیا منافقت ہے! اناؤں کی تجارت کا یہ کیا انداز ہے کہ انسان اتنا بے قدر ہو چکا ہے کہ اس کی تضحیق کی جا رہی ہے. پاکستانی سوسائٹی کا مزاج ہی یہ بن چکا ہے کہ ہر کسی کو نیچا دکھانا اور پھر اس کی ذات میں وہ کیڑے نکالنا کہ ابلیس بھی شرمائے. کہ اس طرح کی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا کہ حضرت انسان دیکھ لیں کہ ابلیس بھی شرمائے. ایک صاحب ہیں جو کہ اس وقت ملک کے نامور شخصیت بنے بیٹھے ہیں. زمانہ طالب علم میں پرچے آؤٹ کروا کر پاس ہوئے، لیکن اب وہ خود کو کوئی اوتار سمجھتے ہیں. اسی طرح ہمارے معاشرے میں یہ ضرب المثل عام ہے کہ غریب کی جوانی کی طرف کوئی نہیں دیکھتا، یعنی نو لفٹ فار غریب. یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد اتنا سا ہے کہ اس معاشرے میں دین کی اخلاقی اقدار کہاں ہیں. دین کے نام پر مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں، لیکن دین کی بنیادی اساس پر عمل کرنا بہت دور کی بات ہے. پاکستانی معاشرے میں جو حشر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہوا کہ ٹی وی پر آ کر ان سے کہلوایا گیا کہ میں نے بیرون ملک سے پیسے لیے، یہ حشر ہوا ہے ایک عظیم سائنسدان کے ساتھ جو کہ پاکستان کا محسن ہے. ایسا کیوں کیا گیا؟ اس طرح پوری قوم کو قرض میں مبتلا نہیں کر دیا گیا کیا؟ اور نوجوانوں کو یہ پیغام نہیں دیا گیا کہ خبردار، وطن کی خیر خواہی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. جو وطن کی خیر خواہی کا سوچتا ہے اسے ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. معاشرہ جب زندہ لوگوں کو احترام نہیں دے سکتا تو گویا وہ ان زندہ لوگوں سے اکتساب فیض بھی نہیں کر پاتا ہے. زندگی بھر معاشرے کے لیے بہتری کا سامان مہیا کرنے والوں کے ساتھ زندگی میں اچھا برتاؤ نہ کرنے کے سبب اچھائی کرنے کے رجحان میں کمی واقع ہوتی چلی جاتی ہے. ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن چکا ہے کہ لوگ اگر کسی کو بھلائی کے لیے کام کر سکتے بھی ہوں تو اور کرنا چاہتے بھی ہوں تو نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں کام کر دینے کی وجہ سے زیادہ جگ انسائی مقدر بنے گی. یوں کام نہ کرنے میں ہی وہ اپنی عافیت سمجھتے ہیں، یا اس لیے کسی کی بھلائی نہیں کرتے کہ جس سے اس شخص کا کام کروایا جائے گا اس شخص کا احسان مند رہنا پڑے گا. دوستو، موجودہ دور میں یہ مشاہدہ عام ہے کہ چھوٹے موٹے کام کرنے سے بھی لوگ گریز کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ایسا کرنے سے نہیں بھی کسی کا کام کرنا پڑے گا، یا وہ احسان کیے گئے کام سے بڑا کام مجھے کہہ دے گا. جب اس طرح کی سوچ معاشرے میں عام ہو جائے تو پھر سماجی فلاح و بہبود کا باب تو بند سمجھے. جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہاں تو اس بات کی تائید ملتی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی دوسرے کی رعیت ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اتنی تاکید ہے کہ خالص رشتہ داروں سے بھی زیادہ ہے. اے کاش ہم زندہ لوگوں سے بھی پیار کرنا سیکھ جائیں تاکہ وہ مرتے وقت سکون کی موت کو سینے سے لگائیں، نیکی کے کام کر کے انہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.